ویلکم بیک. ہم آ گئے افطار کی رونقیں اور ہمارے ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں نے روزہ افطار کر لیا. ہم کراچی میں ہیں, کراچی میں کچھ وقت باقی ہے, ہماری ڈسکشن بھی کچھ تھوڑی سی باقی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو فرما رہے تھے ذرا پلیز اپنی بات کو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے. میں مختصراً اپنے ناظرین کو ایک واقعہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ میں نے تو بہت ہی عظیم گناہ کیا ہے. آپ نے فرمایا آخر تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بتا بھی نہیں سکتا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. آپ نے کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور مجھے کسی سفر پہ جانا پڑا, تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں اور اگر بچے کی پیدائش ہو اور اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا اور اگر بیٹا ہو تو اسے چھوڑ دینا. جب میں سفر سے واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی جو ہے اس کا وہ پیدائش ہو چکی تھی, حمل ہو چکا تھا اور گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا نہیں کیونکہ میں سمجھا کہ شاید بیٹی پیدا ہوئی ہوگی اور اس نے دفن کر دیا ہوگا. جبکہ ہوا یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس ماں نے دفن نہیں کیا تھا, ماں نے اپنے پڑوس میں کسی کو دے دیا تھا. اب ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ پڑوس کی ایک بچی ہے چھوٹی سی, وہ میرے پاس آ جاتی تھی, کھیلتی رہتی تھی مجھ سے. وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہ کھیلتی رہتی تھی اور میں اس سے کھیلتا تھا اور کچھ عرصے تک کے بعد مجھے اس سے بڑی انسیت ہو گئی. وہ میرے پاس دوڑ کر آتی تھی, میرے بال کھینچتی تھی, میرے داڑھی کے بال کھینچتی تھی. جب بہت زیادہ الفت پیدا ہوئی تو میری بیوی یہ سمجھی کہ اب محبت ہو گئی ہے تو اب بتا دینا چاہیے کہ یہ بچی کون ہے. تو جب میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے تو مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صحرا میں لے گیا اور میری بیٹی جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی بابا بابا کہتے ہوئے, اور میں اس کے گڑھا کھودنے لگا اور وہ میری مدد کرنے لگی, گڑھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی اور مجھے پوچھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو. میں کھودتا رہا, وہ بھی گرد و غبار میں ہٹی ہوئی تھی اور جب پورا گڑھا کھد گیا تو میں نے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیا اور وہ چلاتی رہی, روتی رہی, لیکن میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا آغا صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے جو ہے آنسو ٹپکنے لگے. جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو دوسرے صحابہ کرام کو بہت برا لگا اور انہوں نے ان صحابی سے کہا کہ تم نے کیا واقعہ سنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا تم نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چپ کرایا اور فرمایا کہ نہیں تم مت بولو, اور ان سے کہا کہ یہ واقعہ پھر سے سناؤ. انہوں نے پھر سے وہ واقعہ سنا اور آپ پھر سے روئے اور اس ایسا 2 یا 3 مرتبہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا, اگر تم مغفرت کرو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے. توبہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو, وہ کوئی رحمان و اللہ رحیم. تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایس رحمت کے خزانے اپنے بندوں پر نچھاور کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے, صرف بہانے چاہیے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے, سامنے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات رکھے ہیں, کھجوریں رکھی ہیں افطار کے لیے, لیکن کیونکہ ندا نہیں آئی, ہم بندگی کے اظہار کے لیے, اس عبودیت کے اظہار کے لیے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اذن نازل ہو اور پھر ہم اپنی خوراک کی طرف جائیں. یہ وقت ہے قبولیت دعا کا. آئیے دعا فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں. دعا فرمائیں گے ہمارے مولانا امداد اللہ صاحب. مولانا پلیز دعا فرمائیے گا, ہم بالکل اختتامی وقت میں ہیں, روزے کا وقت قریب ہے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأنك مالك الملك وإنك على كل شيء قدير. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی عبادات کو قبول فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین، رمضان المبارک شروع کر چکے، آج روزے کا اختتام ہونے والا ہے۔ اے الہ العالمین، ہمارا آج کا یہ روزہ قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے الہ العالمین، مول صاحب افطار کا وقت ہو گیا ہے، اختتام کر دیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شهر الرحمة والغفران